الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله جل وعلا في كلامه العزيز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ہم جس کتاب کی شرح اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے نواقض اسلام، اور یہ کتاب الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہے، اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ 12ویں صدی کے ہیں۔ 12ویں صدی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1200 سال، یعنی جو 12ویں صدی ہے ہجری، اس کے اندر آپ جو ہے رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ اور جیسا کہ ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں، شیخ عبد الرحمن ناصر البراق حفظہ اللہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ علم من اعلام الاسلام۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اسلام کے اعلام میں سے ایک علم ہے، یعنی اتنے جو ہے معروف اور مشہور ہیں کہ سارے لوگ جن کا کتاب و سنت سے ثابتہ ہے، جن کا کتاب و سنت سے رابطہ ہے، وہ شیخ رحمہ اللہ کو جانتے ہیں۔ اور آپ کو دشمنوں نے بھی پہچانا اور دوستوں نے بھی پہچانا، اور مومنوں نے بھی پہچانا اور کافروں پر نے بھی پہچانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جس عظیم کام کو انجام دیا وہ تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت۔ اور جیسا کہ ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں بدعت اور شرک انتہائی درجے کو پھیلا ہوا تھا، یہاں تک کہ لوگ درختوں کو پکارتے تھے، کلمہ گو مسلمان، اور غیر اللہ سے اولادیں مانگا کرتے تھے، سب کچھ تھا۔ لیکن شیخ رحمہ اللہ نے ایسے ماحول کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں فرمائی، اور آپ رحمہ اللہ نے توحید کی دعوت کو لوگوں تک جو ہے پہنچایا۔ اور شیخ رحمہ اللہ کے بارے میں اگر ہمیں پڑھنا ہے تو اس تعلق سے علماء کی کتابیں موجود ہیں، اردو زبان کے اندر بھی کتابیں موجود ہیں اور عربی زبان کے اندر بھی کتابیں موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے تعلق سے پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کتنی عظیم شخصیت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں شیخ پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو ہے جزائے خیر نصیب فرمائے، اور آپ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر انسان کے، مسلمان کے لیے ضروری اور واجب یہ ہے، خاص کر کے اس انسان کے لیے جو اپنے آپ کو سلفی یا اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب پڑھے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ بات تک کہی ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک اہل الحدیث یا سلفی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابیں نہ پڑھے۔ اور آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کون سی ہستی ہیں، کب پیدا ہوئے، کہ آپ نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، یہ بھی ہم کو نہیں پتا۔ ان کی کتابوں کے نام یا ان کی کتابوں کو پڑھنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے ہم نے جو ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابوں کا دروس شروع کیا، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے مختصراً ہم قواعد اربع، دین کی 4 بنیادی قواعد، اور اسی طریقے سے الاصول الثلاثہ، دین کی 3 بنیادی اصول ہم لوگ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پڑھ چکے ہیں۔ آج جو تیسری کتاب ہم جو پڑھیں، جس کو ہم ابتدا کر رہے ہیں، وہ ہے نواقض اسلام۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اللہ کے دین کی حفاظت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا، اس دین کے اندر جو بگاڑ آ گیا تھا شرک کے ذریعے سے، بدعت کے ذریعے سے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس جو ہے شرک اور بدعت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے خاتمہ کیا۔ اور آپ رحمہ اللہ نے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ہرگز پرواہ نہ کی، بلکہ آپ رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے جو تمہیں جو بھی بات پہنچی ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سے سب سے عظیم دعوت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سے جو عظیم دعوت تھی وہ توحید کی دعوت تھی۔ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو ہے توحید کی دعوت کا آغاز،
دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب دعوت و تبلیغ کا وہ کام کرے تو وہ ابتدا توحید سے کرے، کیونکہ توحید کے بغیر کچھ نہیں۔ توحیدی نجات ہے، توحیدی دین ہے، توحیدی اسلام ہے، توحیدی ایمان ہے۔ اگر انسان کے پاس توحید نہیں تو کچھ نہیں۔ توحید کی بنا پر ہی انسان جو ہے انسان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جیسے شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے ایسے پرفتن زمانے کے اندر آپ نے جو ہے توحید کی دعوت کا آغاز کیا، اور آپ نے اس منہج کو جو صحابہ اکرام کا منہج اور طریقہ تھا، سلف صالحین کا طریقہ تھا، اس طریقے کو حکمت کے ساتھ جو ہے آپ نے دعوت کا آغاز کیا۔ اور شیخ رحمہ اللہ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آسانی یہ کی کہ شیخ رحمہ اللہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے امام محمد بن سعود رحمہ اللہ کا ساتھ ملا، اور امام محمد بن سعود رحمہ اللہ ایک مطلب ذمہ دار آدمی تھے، جو ایک علاقے کے ذمہ دار آدمی رؤسا میں سے تھے، تو انہوں نے جو ہے آپ کا ساتھ دیا، اور آپ امام محمد سعود رحمہ اللہ کے جو ہے ساتھ سے شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ کو جو ہے اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچانے میں جو ہے آسانی ہوئی، اور امام محمد بن سعود رحمہ اللہ کی وجہ سے ہی جو ہے کیا کہتے ہیں سعودی جو عرب جو ملک ہے، اس کا نام جو ہے سعودی پڑا ہے جو ہے سعود رحمہ اللہ کی وجہ سے۔ تو یہ دعوت جو ہے جب یہ دعوت ظاہر ہوئی شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی، اور جب وہ پھیلی تو ملک یعنی جو عرب جو حجاز تھا اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں شرک ہوتا تھا، غیر اللہ کو جو لوگ پکارتے تھے، اور یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ختم ہوئی، اور پھر شیخ رحمہ اللہ کی دعوت الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ساری دنیا کے اندر پھیلی۔ اور جب شیخ رحمہ اللہ کی دعوت پھیلی تو جو لوگ قبوری تھے، قبروں کی پوجا کرنے والے، یا اسی طریقے سے رافضی جو شیعہ ہیں، اسی طریقے سے صوفی، ان لوگوں کی جو ہے روٹیاں بند ہو گئیں، اور ان لوگوں نے شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ پر طرح طرح کے الزام لگائے، اور شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ کو برا بلا کہا۔ لیکن شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے کسی کو برا بلا نہیں کہا، بلکہ حکمت کے ساتھ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ اب یہ جو رسالہ اصل میں یہ کتاب نہیں، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے۔ تو جو یہ رسالہ ہے نواقض اسلام، یہ ایک انتہائی چھوٹا مختصر رسالہ ہے، جس کے اندر شیخ رحمہ اللہ نے 10 قاعدے بیان کیے، اور آپ نے ان کا نام رکھا نواقض الاسلام، اسلام کو توڑنے والے امور، وہ چیزیں جن چیزوں کے کرنے سے انسان اسلام کو توڑ دیتا ہے، انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور نواقض اسلام اگر ہم کہیں تو شیخ عبد الرحمن ناصر البراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موجبات الکفر بعد الاسلام، کہ نواقض اسلام وہ ہیں جو اسلام کے بعد کفر کو واجب کرتی ہیں، یعنی اسلام کے بعد اگر انسان ان چیزوں کا ارتکاب کرے، ان چیزوں کو کرے، تو انسان کیا ہو جاتا ہے، انسان جو ہے کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کی وجہ سے بندے کا ایمان جو ہے، اسلام جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بندہ کیا ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو جب علماء نے فقہ کے باب باندھے تو انہوں نے علماء نے یہ چیپٹر باندھا کہ حکم المرتد، مرتد کا حکم، یعنی مرتد جو مرتد کہتے ہیں جو انسان دین اسلام سے کیا ہو جائے، پھر جائے، جو انسان دین اسلام کو چھوڑ دے، ایسے انسان کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اور مرتد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ لوگ حدیث نمبر نوٹ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوا، جو اپنے دین کو بدل ڈالے، جو اپنے دین کے اندر تبدیلی کر ڈالے، یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنا لے، تو وہ اس کو قتل کر ڈالو، اس کی سزا جو ہے قتل ہے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 3017 پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوا، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو کیا کرو، اس کو قتل کرو۔ تو شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے جو یہ کتاب تالیف کی ہے، اس کتاب سے امت کو بہت زیادہ نفع پہنچا، اور امت کے بہت سارے افراد شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی اس کتاب کی وجہ سے
کفر اور شرک سے بچے اور اپنے اسلام کی انہوں نے جو حفاظت کی. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ چیزیں ہیں جو انسان اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان کرتا ہے، اور ان چیزوں کے کرنے سے انسان جو ہے اسلام سے کیا ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. تو نواقض یہ ناقض کی جمع ہے. ناقض مطلب توڑنے والی چیز، توڑنے والی. نواقض یعنی بہت ساری ایسی چیزیں جو توڑنے والی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے نواقض الوضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں. وضو کو توڑنے والی چیزیں بہت ہیں. تو نواقض یہ کیا ہے، جمع ہے. نواقض جس کو انگلش میں پلورلس یا کچھ ایسا کچھ کہتے ہیں. تو اور اس کی جو عربی زبان میں اس کا جو واحد ہے اس کو ناقض، اور انگلش زبان میں اس کو سنگولرس یا ایسا کچھ کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نواقض، یہ ناقض کی جمع ہے. نواقض یہ ناقض کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باطل کرنے والی چیزیں. المبطلات. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ نواقض کا مطلب ہے المبطلات، کہ باطل کرنے والی چیزیں. کس چیز کو باطل کرنے والی؟ کہ انسان ان چیزوں، ایک مسلمان اگر ان چیزوں کا ارتکاب کر لے، ان چیزوں کو کر لے، تو انسان اسلام کو کیا کر دیتا ہے، جو ہے باطل اس کا انسان کا اسلام کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. جیسے کہ نواقض الوضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں یعنی وضو کو باطل کرنے والی چیزیں. اگر ہوا خارج ہو جائے، کسی انسان باوضو ہے لیکن وضو کے بعد اگر اس کی ہوا خارج ہو جائے، ریح خارج ہو جائے، تو اس کو وضو ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک انسان اگر جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ان چیزوں کا ارتکاب کر لے، تو وہ اس انسان کا اسلام بھی کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. اور شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے یہ بھی اس کا نام ایک جو ہے علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اسباب الرد، مرتد ہونے کے اسباب، یعنی دین اسلام سے پھر جانے کے اسباب. کہ دین اسلام یا انواع الرد، مرتد ہونے کی یعنی ردہ کی قسمیں. تو شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کے آپ الفاظ سنیں. شیخ حفظ اللہ فرماتے ہیں وَمَعْرِفَتُهَا مُهِمَّةٌ جِدًّا لِلْمُسْلِمِ من اجل ان يجتنبها ويحذر منها، کہ ایک مسلمان کے لیے ان کی معرفت، ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. کس چیز کا؟ نواقض اسلام کا. کیوں؟ تاکہ مسلمان ان نواقض کا علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس سے بچا سکے اور اپنے آپ کو اس میں واقع ہونے سے بچا سکے. اور شیخ رحمہ اللہ کی کتاب، شیخ رحمہ اللہ کی عبارت کو دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی، کہ شیخ رحمہ اللہ نے جو ابتدا کی کہ اے علم، جان لیجئے. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اے علم یعنی تعلم وفہم، کہ علم حاصل کر لو، اچھی طریقے سے سمجھ لو. پھر آپ فرماتے کہ وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ يُؤْتَى بِهَا لِلْأَهْمِيَّةِ، اور اس کلمے کو لایا جاتا ہے کسی چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 19 کے اندر فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جان لیجئے، علم حاصل کر لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اسی لیے بعض اہل علم نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کیا جائے. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ أَيْ لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا اللَّهِ، کہ جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. معبود بہت ہیں لیکن سچا معبود برحق صرف اللہ ہے. تو شیخ رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ علم آپ جان لیجئے، علم حاصل کر لیجئے، سمجھ لیجئے. اور شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ کسی چیز کی اہمیت کے لیے لایا جاتا ہے. وَالتَّنْبِيهُ عَلَى أَهْمِيَّةٍ مَا بَعْدَهَا، آپ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والی چیز انتہائی اہم ہے، اس سے انسان کو خبردار کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے. تو شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. تاکہ مسلمان اس چیز میں اپنے آپ کو واقع ہونے سے اپنے آپ کو بچا لے اور اپنے اہل و عیال وغیرہ کو سب کو بچا لے. اس لیے کہ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کا انسان کے بارے میں علم نہیں ہوگا، جب وہ ان چیز کو جانے گا ہی نہیں کہ یہ چیز کیا ہے،
مثال کے طور پر کسی انسان کو ہم نواقض اسلام پڑھیں گے تو اب کسی انسان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے اسلام کو توڑنے والی ہے، تو ظاہر سی بات جب علم نہیں ہے تو وہ انسان اس چیز کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کسی چیز کی معرفت حاصل نہ ہو تو پھر اس چیز کا ڈر ہے کہ ان یقع فی شیء منہا، کہ وہ ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر واقع ہو جائے۔ اور یہ جو ہے یہ تو انتہائی اہم خطرہ ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنے اسلام کو جو ہے اسلام سے مرتد ہو جائے، اسلام جو انسان کا اسلام باطل ہو جائے۔ تو ہر انسان کے لیے شیخ رحم اللہ فرماتے وَمَعْرِفَةُ أَسْبَابِ الرِّدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ مُهِمَّةٌ جِدًّا، اور اسلام سے مرتد ہونے کے اسباب کا ان جو ہے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ اب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ، اور میں آپ لوگوں کو آیتیں بھی بتاتا ہوں، آپ لوگ آیتیں بھی نوٹ کیجئے گا تو آپ کو مرتد کا جو ہے معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ وَالرِّدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ، کہ اسلام سے مرتد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معناها الرجوع عن الاسلام، کہ مرتد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسلام سے پھر جائے، اسلام سے پلٹ جائے۔ جیسا کہ آپ نے بعد جو ہے لوگوں کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، بعد میں کیا ہو گئے، اسلام سے مرتد ہو گئے، بعد میں اسلام سے کیا ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ تو شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو الردہ، جو لفظ الردہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، الرجوع عن الاسلام، کہ انسان اسلام سے کیا کرے، انسان اسلام سے پھر جائے، اس کو جو ہے ردہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی کہا جاتا ہے مرتد۔ مرتد کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے دین سے، جو انسان اپنے دین سے پھر جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مرتد، اس کو کہا جاتا ہے مرتد۔ تو شیخ رحم اللہ فرماتے، شیخ حفظ اللہ فرماتے، شیخ صالح الفوزان، کہ اس کا معنی ہے کہ اسلام سے پھر جانا، من ارتد اذا رجع، جب کوئی انسان اسلام سے مرتد ہو جائے یا اسلام سے واپس پلٹ جائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر جو ہے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 21، آیت نمبر 21۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو، یعنی جو ہے اپنی پیٹھ کے بل جو ہے روگردانی نہ کرو، اعراض نہ کرو، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، کہ تم نقصان میں جا پڑو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم دین اسلام میں داخل ہو کے پھر تم کیا کرو، جو ہے مرتد ہو جاؤ۔ اور یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تعلق سے جو ہے بیان کیے۔ اگر ہم پوری آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، اے میری قوم والو اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جہاں بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داخل ہونے کا حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دیے اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو، یعنی تم واپس نہ پلٹو۔ تو شیخ رحمہ اللہ، شیخ حفظہ اللہ، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ردہ یعنی مرتد کا معنی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مرتد کا معنی کہ واپس پلٹ آنا، پھر جانا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، تم اپنی پشتوں کے بل روگردانی نہ کرو کہ تم نقصان میں پڑ جاؤ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 217 کے اندر بھی جو ہے اس تعلق سے اہم وضاحت بیان کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز جو ہے بیان فرماتا ہے کہ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو کفار ہیں، کفار کیا کرتے تھے، کفار یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو دین اسلام کو قبول کیے وہ دین اسلام سے کیا ہو جائیں، دین اسلام سے پھر جائیں۔ وہ یہ اس چیز کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت بہت لمبی ہے، اگر آپ لوگ جو ہے یہ آیت پڑھ لیجئے 217۔ ہمارا جو محل استشہاد ہے، جو ہم جس سے ہم مرتد کی جو معنی کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ،
کہ یہ لوگ تم سے لڑائی وغیرہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں، اپنے دین سے پھر جائیں، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور پھر ان کی اسی حالت میں موت آ جائے، کفر کی حالت میں، یعنی دین اسلام سے جب ایک انسان پھر گیا تو وہ کفر کی حالت میں آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اسی کفر کی حالت میں مر جائیں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال دنیا اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان کے اعمال کو دنیا اور آخرت دونوں میں برباد کر دے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اس آیت کے اندر شدید تحذیر بیان کی گئی ہے مومنوں کے لیے، شدید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وعید بیان کی ہے، کن کو؟ کہ وہ کفار کیا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پلٹ دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو انسان اپنے دین سے پلٹ جائے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو اس کے اعمال جو ہے برباد کر دیے جائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہوں گے۔ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، کہ اے مومنو تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں، وَلَمْ يَتُبْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ مر جائیں اسی حالت میں، وَلَمْ يَتُبْ قَبْلَ الْمَوْتِ وَيَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور وہ موت سے پہلے توبہ نہ کریں اور اسلام کی طرف نہ پلٹیں، فَقَدْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ أَيْ بَطَلَتْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان کے اعمال کو باطل کر دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر، سورہ محمد آیت نمبر 25 کے اندر 25 کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اس چیز کا ذکر کیا ہے، جس میں جو ہے اس مرتد کی جو ہے کیفیت بیان کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم۔ سورہ محمد آیت نمبر 25، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، الشیطان سول لهم، یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے کام کو مزین کر دیا، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور انہیں ڈیل دے رکھی ہے۔ تو یہاں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یعنی دین اسلام کو قبول کیا، ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی، اس کے بعد بھی وہ انہوں نے کیا کیا؟ وہ لوگ دین اسلام سے کیا ہے؟ پھر گئے۔ جب دین اسلام سے پھر گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی جو ہے شدید مذمت بیان کی۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 آیت نمبر 54 کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو من یرتد منکم عن دینی، تم میں سے جو اپنے دین سے پلٹ جائے، پھر جائے، اے یرجع عن دینی، یعنی اپنے دین سے پلٹ جائے۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس تعلق سے بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم کے اندر جن کے اندر اسلام نے اس بات کی شدید مذمت بیان کی ہے کہ انسان اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسلام سے جائے مرتد ہو جائے، تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے احادیث بھی ہیں، اس تعلق سے احادیث بھی ہیں، 2-3 احادیث میں آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے
6878۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم، کہ کسی مسلمان کا خون جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو، لا يحل حلال نہیں ہے، دم امرئ مسلم، دم مطلب خون، امر مطلب آدمی، امرئ مسلم مطلب مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان شخص کا، ایسا شخص جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اس کا خون بہانا حلال نہیں ہے، یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، الا باحدى ثلاث، مگر تین چیزوں، تین صورتوں میں ایسے کلمہ پڑھنے والے کا بھی خون جائز ہے، اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النفس بالنفس، الثیب الزانی، اور بعض روایات کے اندر النفس، پہلے النفس بالنفس ہے، صحیح بخاری کے حدیث کے اندر ہے کہ النفس بالنفس، کہ البتہ تین صورتوں میں مسلمان کا خون جائز ہے، جان کے بدلے جان لینے والا، یعنی کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور یہ قتل کون کرے گا؟ اسلامی حکومت اور اسلامی عدالت جہاں ہوگی وہاں پہ، ایسا نہیں کہ ہم یہ جو ہے قتل کر دیں کسی کو، نہیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ جو اسلامی حکومت ہوگی، قاضی ہوں گے، قضات اور جج ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے تو ان کو قتل ہوگا، جیسا کہ سعودی عرب وغیرہ کے اندر نظام ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثیب الزانی، شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا، یعنی ایک آدمی شادی شدہ ہے اور وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت پوری ہو چکی ہے، ایک جوان آدمی ہے، کنوارا آدمی ہو تو زنا کر سکتا ہے، لیکن شادی شدہ آدمی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے اس کی جائز جو ہے تمنا پوری کر دی، اس کے باوجود بھی اگر زنا کرتا ہے تو اس کی سزا بھی کیا ہے، اس کی سزا بھی جو ہے کیا ہے، جان سے مار ڈالنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المفارق للجماعۃ، اور صحیح بخاری کے حدیث کے اندر ہے کہ والمارق من الدین التارک للجماعۃ، والمارق من الدین التارک للجماعۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام سے نکل جانے والا، جماعت کو چھوڑ دینے والا، یعنی ایسا انسان جو اسلام کو چھوڑ دے، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے مرتد ہو جائے، ایسے انسان کا قتل بھی جائز ہے۔ اور دوسری روایت میں نے آپ کو صحیح بخاری کی بتائی، اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتائی، حوالہ دیا، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوا، جو اپنے دین کو بدل ڈالے اس کو کیا کر دو، اس کو قتل کر ڈالو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3017 کہ من بدل دینہ فاقتلوا، جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو، یعنی یہ مرتد کی جو ہے سزا ہے۔ اور اس تعلق سے جو ہے اور بھی روایات ہیں، لیکن ہم اہم چیز جو تھی وہ یہ تھی، ہم کو یہ چیز پڑھنی تھی کہ یہ یعنی انسان نواقض اسلام، جو اسلام کو توڑنے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اگر انسان کر لیتا ہے تو انسان کیا ہو جاتا، اس انسان پر مرتد کا ٹائٹل لگتا ہے کہ وہ دین اسلام سے پھر گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور اہم بات جس کی شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے جو ہے وضاحت کی ہے کہ مرتد کی سزا اسلام نے قتل کیوں رکھی؟ ایک انسان جو اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کی سزا اسلام نے قتل کیوں رکھی؟ کیونکہ کوئی انسان ہی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اسلام تو بڑا سخت دین ہے، ایک آدمی کو جو ہے قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے بہت خطرناک چیز ہے، کوئی اس چیز پہ اعتراض کر سکتا ہے، تو ہم اس کا جواب کیسے دیں گے؟ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے جو ہے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ مرتد کبھی کبھار ایک شخص ہوتا ہے، تو مرتد کے لیے بھی یہ بات ہے، اسلام جو ہے ایک باضابطہ ایسا دین ہے جو لوگوں کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور آسان لوگوں کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے بھی اہل علم کا یہ فتویٰ، یہ جو ہے اجماع ہے کہ کوئی انسان اپنے دین سے مرتد اور پھر جاتا ہے
تو اس انسان کو پہلے جو ہے نصیحت کی جائے گی، توبہ پر ابھارا جائے گا. اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تب اس کا جو ہے قتل کیا جائے گا. اور یہ جو یعنی جو انسان اسلام سے مرتد ہوا، یہ یعنی اصلی کافر کی طرح نہیں ہے، جو ایک دم پیور کافر ہوتا اس کی طرح نہیں ہے، لیکن یہ مرتد ہوا کیونکہ اس نے حق کو پہچان لیا تھا، اور حق کو پہچاننے کے بعد یہ حق سے پھر گیا، اس لیے جو ہے اس کو مرتد کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ دین اسلام سے مرتد ہوا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین میں اپنے اختیار سے داخل ہوا تھا، اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا. اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں یہ انسان جو ہے کیا ہوا، داخل ہوا اپنے اختیار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے اطاعت کرتے ہوئے، اور اس نے جو ہے اسلام کا اعتراف بھی کیا اور یہ بھی اعتراف کیا کہ یہ حق ہے. لیکن جب اس نے اسلام سے ارتداد کیا، یعنی اسلام سے یہ پھر جو ہے پھر گیا، تو یہ اس کا اسلام کے ساتھ کھیلنا ہے، اسلام کے ساتھ مذاق اور استہزاء ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی سزا قتل رکھی ہے. جہاں تک رہی کافر اصلی جو ایک دم کافر ہے، اس کی بات الگ ہے، کیونکہ اس نے تو سرے سے اسلام قبول ہی نہیں کیا. اس سے تب قتل کیا جائے گا جب وہ مسلمانوں کو یا دین کو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے یا دین کے تعلق سے جو ہے ایذا کا سبب بنے، تب تو اسے جہاد کر کے جو ہے اسے قتل کیا جائے گا. لیکن جو یہ مرتد ہے اس کا حکم الگ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین میں اپنے اختیار سے داخل ہو چکا تھا، اس نے حق کا اعتراف کیا، اور حق کا اعتراف کرنے کے بعد یہ حق سے پھر پلٹ گیا، تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، تو اس کے نتیجے میں اس کی جو ہے اس کا قتل کیا جائے گا. کیوں قتل کیا جائے گا؟ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا ارْتَدَّ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ حِمَایَةً لِلْعَقِیدَةِ. تو ایسا انسان جو حق کو سمجھنے کے بعد حق سے پھر جائے، تو ایسے انسان کو قتل کیا جائے گا عقیدے کی حفاظت اور حمایت کے لیے. اور یہ ضروریات میں سے ہے کہ اگر ایسے انسانوں کو قتل نہیں کیا جائے گا تو پھر جو ہے لوگ دین کے ساتھ اس طریقے سے کھلواڑ کرتے رہیں گے، اسلام قبول کریں گے پھر مرتد ہو جائیں گے، پھر اسلام قبول کریں گے پھر مرتد ہو جائیں گے. تو ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے گا عقیدے کی حفاظت کے لیے، تاکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ نہ کریں. اور رہا مسئلہ ایسے انسان کا، کیونکہ شریعت کے احکام ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ڈائریکٹ اسلام سے مرتد ہوئے تو ان کو ڈائریکٹ قتل کر دیا جاتا ہے، توبہ کا حکم نہیں، تو ان کو توبہ کی جو ہے توبہ کا موقع نہیں دیا جاتا ہے. تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ بعض لوگوں کا یعنی بعض لوگوں کا جو مرتد ہونے کی جو علامت رہتی ہے وہ انتہائی سخت رہتی ہے، اور وہ ارتداد میں اتنے سخت رہتے ہیں کہ ان سے توبہ وغیرہ نہیں کرائی جاتی، بلکہ انہیں ڈائریکٹ قتل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی ان کا جو مرتد ہونا ہے وہ انتہائی غلیظ ہے، اور وہ اس لیے جو ہے عقیدے کی حمایت کے لیے، دین اسلام کی حمایت کے لیے ان کو جو ہے کیا کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. پھر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان نواقض کا، یعنی جو اسلام کو توڑنے والی چیزیں ہیں، ان کو پڑھنا اور پڑھانا یہ انتہائی اہم ہے. اور علماء اکرام نے اس تعلق سے جو ہے بہت ساری کتابیں لکھی، جیسے فقہ کے اندر جو ہے حکم المرتد، مرتد کا حکم کے تعلق سے علماء اکرام نے جو ہے باب باندھے، اسی طریقے حکم المرتد کے نام سے جو ہے کتابیں اور باب باندھی. لیکن شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے کہ مرتد کس کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ فرماتے کہ مرتد وہ ہے جو اسلام کے بعد کفر کرے. والمرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه. مرتد وہ ہے جو اسلام کے بعد کیا کرے؟ کفر کرے. اور اسلام کے بعد جو کفر کرنا یہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو یہ ارتداد ہے یعنی مرتد ہونا یہ کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے. اما لاعتقاد بقلبه، کہ انسان اپنے دل سے کوئی ایسا عقیدہ رکھے، وہ زبان سے نہیں کہہ رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر کوئی ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے بھی وہ دین اسلام سے کیا وہ مرتد ہو سکتا ہے. یا پھر کوئی ایسا شک ہو، دین کے امور میں سے کسی معاملے کے اندر اس کا شک کرنا وہ بھی انسان کو اسلام سے باہر کر سکتا ہے، اور یہ آگے چیز آ جائے گی. او فعل، یا کسی کام کے کرنے کی وجہ سے، یعنی وہ دل کے اندر تو یہ عقیدہ نہیں رکھ رہا اور شک تو نہیں کر رہا، لیکن اس ڈائریکٹ اس نے کوئی ایسا کام کر دیا
اور اس کام کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہے، دین اسلام سے باہر ہوگا۔ جیسے اس کی مثال، جیسے کوئی انسان غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، غیر اللہ کے لیے نظر کرے، نظر مانے، تو یہ سب کام کیا ہیں؟ یہ سب کام ایسے ہیں جو ہے ارتداد کے کام ہے، کہ ان چیزوں کو کرنے سے جو ہے انسان کیا ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو جو اسلام سے باہر ہونا ہے، ردہ ہے، یہ کبھی قول کے ذریعے، یعنی کبھی انسان جو بات کہتا ہے جو زبان سے، اس کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، کبھی فعل یعنی کام کے ذریعے سے، انسان نے کوئی ایسا کام کیا جیسے غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا، غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، ایسے اس کی وجہ سے بھی انسان باہر ہو سکتا ہے۔ اور کبھی دل کے اندر انسان کا ایسا عقیدہ ہوا، اس کی وجہ سے بھی باہر ہو سکتا ہے۔ اور کبھی کبھار کسی شک کی وجہ سے دین کے معاملات، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ شک کرے کہ دین اسلام میں جو فلاں فلاں مسئلہ ہے، مثال فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، جیسے کوئی انسان یہ جو اس معاملے میں شک کرے کہ بھئی جو مرد کے لیے داڑھی ہے، مرد کے لیے جو داڑھی رکھنا ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہے، یہ دین اسلام کا جو حکم ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ جو ہے اس کو ایسا شک ہو کہ یہ اسلام نے کیوں حکم دیا، یہ غلط ہے، یہ اس کے بارے میں ایسی، تو پھر ایسا انسان یعنی شریعت کے احکام میں سے یا پردے کے تعلق یا کسی بھی تعلق سے اگر انسان جو ہے شک کرے دین کے ایسے معاملات کے اندر جن کی تعلق سے جو ہے نص ثابت ہے، دلیل ثابت ہے، تو پھر وہ انسان کیا ہو جائے گا، وہ جو ہے انسان باہر ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو مثال دی، لیکن اس کی جو صحیح مثال جو ہے وہ یہ ہے، جیسے کوئی انسان شک کرے نماز کے واجب ہونے میں، جیسے ایک انسان ہے وہ شک کرے کہ نماز تو واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو اب یہ انسان کیا ہو گیا، مرتد ہو۔ کیوں مرتد ہو؟ کیونکہ اس نے دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کے تعلق سے شک کیا۔ یا کوئی انسان شک کرتا ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے میں، کہتا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے مال میں، تجارت میں، فلاں فلاں چیز میں، زیورات میں، سونے میں، چاندی میں، یہ سب صحیح نہیں ہے، اگر کوئی انسان اس شک کرتا ہے تو یہ انسان بھی اسلام سے کیا ہو جائے گا، باہر ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے کوئی انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید میں سے کسی چیز کے مسئلے کے اندر شک کرتا ہے، تو شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے کیا ہے، کافر ہو جائے گا۔ اور مرتد ہونے کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، اور شیخ رحمہ اللہ نے جو اسباب بیان کیے ہیں وہ 10 اسباب ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ مختصر بات تھی اس تعلق سے کہ ہم جو ہے اس کتاب کو سمجھ سکیں۔ تو نواقض، یہ ناقض کی جمع ہے، جس کی مطلب ہے المبطلات، باطل کرنے والی چیزیں، توڑنے والی چیزیں، اور جو ہے ان چیزوں کو کرنے سے انسان اسلام سے کیا ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اور اسلام سے مرتد کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ انسان جو دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد دین اسلام سے کیا کرے، دین اسلام سے پھر جائے، دین اسلام سے جو پھر جائے، ایسے انسان کو کیا کہا جاتا ہے، مرتد کہا جاتا ہے۔ اور یعنی مرتد ہونے کی انواع الردہ، یہ مرتد ہونے کی کئی قسمیں ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال کے طور پر شیخ محمد رحمہ اللہ نے جو 10 نواقض بتائے ہیں، اور میں آپ کو مختصراً بیان کروں۔ سب سے پہلی چیز شرک ہے، کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو جو ہے شریک کرنا۔ اسی طریقے سے دین کے معاملات میں سے، امور میں سے کسی چیز کے تعلق سے شک کرنا، دین سے اعراض کرنا، دین سے انکار کرنا، یعنی اور جھٹلانا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا جو ہے مذاق اڑانا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو ہے مذاق اڑانا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں طعن کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات میں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں طعن کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کی وجہ سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے ہم پہلا جو ہے نواقض پڑھیں گے، جس کو شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ الشرک، وہ پہلا ناقض جو ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، اور یہ ہم مختصراً پڑھیں گے۔ ویسے اس تعلق سے علماء کی بہت تفصیل سے کتابیں موجود ہیں، تو ہم جو ہے تفصیل جو ہے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ تفصیل آپ لوگوں کے لیے زیادہ باری ہو جائے گی، اس لیے ہم مختصراً بیان کریں گے، تاکہ جو ہے آپ لوگوں کے سمجھنے میں بھی آسانی ہو، اور آپ لوگ کا دل بھی نہ اٹھتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے الشرک فی عبادت اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان کسی چیز کا واسطہ اور وسیلہ بنانا،
کہ ان کو پکارنا، ان سے شفاعت طلب کرنا، ان پر بھروسہ کرنا، اور تیسری چیز جو ہے کہ مشرکوں کو کافر نہ کہنا یا ان کے کفر میں شک کرنا یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرح ہے، تو یہ چیز بھی۔ اور پانچویں چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے آئے ان میں سے کسی سے بغض رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں سے کسی چیز کا جو ہے کسی ثواب کا یا سزا کا مذاق اڑانا، اسی طریقے سے جادو وغیرہ یعنی جادو کروانا، یہ ساری چیزیں، اسی طریقے سے مشرکوں کی مدد کرنا اور ہیلپ کرنا مسلمانوں کے خلاف، اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ بعض لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے باہر نکل، جیسے صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ جو انسان جو ہے بہت زیادہ عبادت کر لے تو اس انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے باہر نکل جائے، اور جیسا کہ خضر سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے باہر ہوئے تھے، لیکن یہ چیز باطل ہے۔ اور 10ویں چیز ہے اللہ کے نبی اللہ کے دین سے جو ہے اعراض کرنا، اس کو نہ سیکھنا، نہ اس پر عمل کرنا۔ یہ تفصیل جو ہے ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، مختصراً یہ چیز ہے۔ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ اہم کتاب پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد دوسرے احباب تک اس چیز کو پہنچانے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔